بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب الدعوات کے تحت پہلے باب میں باب ما جاء فی فضل الدعاء کے ضمن میں دو روایتوں کو ذکر کیا. باب منہ کہہ کر اسی سے متعلق پہلی روایت علی بن حجر کے حوالے سے سیدنا حضرت انس بن مالک کی بیان کی اور دوسری روایت احمد بن منیع کے حوالے سے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت بیان کی. اس روایت میں حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں بیان فرماتے ہیں قال الدعاء هو العبادہ کہ دعا یہی اصل عبادت ہے، عبادت کا لب لباب ہے. ثم قرأ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کو کہتے ہیں استدلال بالکتاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بیان کرنے کے بعد، دعا کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد بطور استدلال کے آیت کریمہ کو پیش کیا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اس حدیث پر امام ترمذی نے حکم لگایا کہ مخ العبادہ اور هو العبادہ دو طرح سے یہ روایت ثابت ہے. البتہ الدعاء مخ العبادہ جو ہے اس روایت میں غرابت پائی جاتی ہے، جبکہ الدعاء هو العبادہ میں کسی قسم کی کوئی غرابت نہیں. اسی لیے کہا کہ حسن بالاسناد صحیح بالمتن، کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے اور متن کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. وقد رواه منصور والأعمش عن در ولا نعرفه إلا من حديث در. اس کے بعد فرماتے ہیں امام ترمذی کا طریقہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ یہ مستدلات کو بیان کرتے ہیں، حضرات فقہا، حضرات محدثین اور حضرات علماء کے مستدلات کو بیان کرتے ہیں. مستدلات میں سے ایک دو روایتوں کو باب کے تحت بیان کرنے کے بعد دوسرے مستدلات کی طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اشارہ کر رہے ہیں وقد رواہ منصور والاعمش، کہ منصور اور اعمش دونوں محدث ہیں، انہوں نے زر ابن حبیش سے اس روایت کو نقل کیا ہے. ولا نعرفه الا من حدیث زر، البتہ ہمیں حدیث زر ہم نہیں جانتے ہیں مگر زر ابن حبیش کے حوالے سے. کیا مطلب کہ صحیح جو روایت ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو کہا یہی روایت صحیح ہے. اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلام پایا جاتا ہے، البتہ روایت ضرور پائی جاتی ہے. باب منہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. فضائل دعا سے متعلق گویا یہ تیسرا باب ہے. قتیبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حاتم ابن اسماعیل سے اور وہ ابو الملیح اور وہ ابو صالح سے اور وہ راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں قال کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، یغضب علیہ
تو اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَخَزَائِنُهُ لَا تَنْفَذُ، اللہ کے خزانے کبھی ختم ہوتے نہیں۔ تو اللہ رب العزت کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھ رہا ہے، اور ایسا سمجھ رہا ہے گویا کہ العیاذ باللہ اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دنیا میں کوئی مخلوق یہ اللہ رب العزت سے بے نیاز ہو سکتی نہیں ہے۔ ہر ایک کو ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے احسان اور اس کے کرم کے بغیر دنیا کے اندر میں کوئی بھی چیز یہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ما غرک بربک الکریم کو ایک مفسر بزرگ پڑھتے ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں کرمک یا رب۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کرمک یا رب، اے اللہ تو ہم پر بہت کرم کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم تجھ سے تیرے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر جاتے ہیں اور ہم تجھ سے بے نیازی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا وتیرہ اور طریقہ یہ رہا کہ آپ ہمیشہ ان کا دل اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان دائم الذکر والفکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر تھے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا اور آپ کا دل و دماغ یہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کیوں؟ کہ ذکر اور فکر یہ ازدیاد حب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے اور زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب محبت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ذکر میں بھی کثرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا کثرت سے عادی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی کا ایک شعر ہے جس میں آپ نے کہا ہے المحب لمن يحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کسی اور شاعر کے سلسلے میں بھی منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ آدمی کو کسی سے دنیا میں بھی اگر محبت ہو جائے تو اپنے محبوب کا ہمیشہ ذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا یا اس کا ذکر سننا وہی اس کو پسند ہوتا ہے، وہ اسے اکتاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اس کے ساتھ لگ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے، دنیا کی فانی چیزوں سے محبت ہے، مگر اس ذات سے محبت نہیں جس ذات نے ان تمام فانی چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال لسانك رطبا عن ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے، کہ ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو کہا کہ یہ حضور نے مختصر نصیحت فرمائی۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بے شمار فضائل اور دعا کے بے شمار فضائل بیان کیے، جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ امام ابن القیم الجوزی نے الوابل الصیب کے نام سے فی فضائل ذکر والدعاء کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، 300-400 صفحے کی کتاب ہے۔ تو فضائل ذکر کے اوپر علماء نے احادیث کو جمع کیا، فضائل ذکر پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ تو آدمی کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے پڑھنے سے آدمی میں داعیہ پیدا ہو ذکر کا اور دعا کا۔ اللہ ہمیں دائم الفکری و دائم الذکر بنائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقد رواه منصور والأعمش عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر باب منه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کو وکیع ابن الجراح یہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہے اور امام شافعی کے مشائخ میں سے اور آپ کے اجل شیوخ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے بہت سارے راویوں سے اور ابو الملیح سے بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم تک کے جو صحیح طریقہ پہنچا ہے اور صحیح سند کے ساتھ جو پہنچا ہے وہ یہی ہے جس کو ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر میں جگہ دی ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو عاصم عن حميد ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. چونکہ اس سے پہلے والی روایت میں صرف ابو الملیح آیا تھا، تو یہاں پر سند میں ان حمید ابی الملیح، ابو الملیح کا نام موجود تھا حمید، تو اس وجہ سے آپ نے اس سند کو یہاں پر کیا کیا، ذکر کیا، تاکہ ابو الملیح کے سلسلے میں کہ متعدد افراد ایسے ہیں جن کی کنیت ابو الملیح ہے، مگر یہاں پر جو ابو الملیح ہے وہ ابو الملیح سے مراد حمید ہے، اس کی تعین ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے یہاں پر اس سند کو ذکر کیا ہے. باب ما جاء فی فضل ذکری، یہ باب ذکر کی فضیلت کے بیان میں ہے. دعا کے بعد ذکر، دعا اور ذکر، دعا ذکر اور تلاوت یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب افضل الذکر تلاوت القرآن، بہترین ذکر یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. کہیں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دعا، تلاوت اور ذکر ان تینوں کے سلسلے میں جو فضائل کو بیان کیا ہے وہ سب کے سب دعوات کے تحت آتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہاں پر فضائل ذکر کو بیان کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا حديث حسن غريب. میں نے ایسے ہی ذکر کیا اور اتفاق سے وہی حدیث یہاں پر آ گئی. تو کیا فرما رہے ہیں کہ امام ترمذی اپنے شیخ ابو قریب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں قال حدثنا زید بن حباب، اور وہ زید بن حباب سے، وہ معاویہ ابن صالح سے، وہ عمرو بن قیس اور وہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا، کہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. فاخبرنی بشیء، تو آپ مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں مطلع فرما دیجئے اتشبث به، جس چیز کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں، جس چیز کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں. تو فرماتے ہیں اتشبث، تشبث یتشبث، اس کے معنی التمسک والتعلق الشدید، کسی چیز کے ساتھ تعلق کا شدید ہونا یعنی مضبوط ہونا، اور کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اسے کہتے ہیں التشبث. قال لا يزال لسانك من ذکر رطبا من ذکر اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال لسانك رطبا عن ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تعبیر استعمال کی ہے جو فصیح و بلیغ تعبیرات میں سے ایک ہے، جو کنایا ہے مداومت بالذکر سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. حضور یوں فرما سکتے کہ دائم الذکر دوام الذکر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حسین و جمیل اور اتنا لذیذ کلمہ استعمال کیا کہ آدمی اس کو سنے تو آدمی کے اندر میں ویسے ہی شوق پیدا ہو جائے.
کتنی بہترین تعبیر استعمال کی. حضور فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. رطب کس کو کہتے ہیں؟ تر و تازہ ہونا، تازگی کو. کھجور کی قسم ہوتی ہے جسے رطب کہا جاتا ہے. کون سی قسم ہوتی ہے؟ کھجور کی وہ قسم ہوتی ہے جو آدھی کچی اور آدھی پکی ہوتی ہے، تو بالکل تازی رہتی ہے، تو اس کو زیادہ آپ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ نے لیا تو کھجور سے اتارنے کے بعد ایک آدھ دن کے اندر میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو کھانا پڑتا ہے، ورنہ اس کی تازگی ختم ہو جاتی ہے. تو حضور نے کہا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، جیسے تر و تازہ چیز کے کھانے میں انسان کو لذت آتی ہے، ایسے ہی اللہ کا ذکر کرنے میں تمہیں لذت آنی چاہیے، اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہمیشہ. تو بہترین تعبیر استعمال کی. واقعتاً کان جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً جوامع الکلم کہنے کا پورا حق ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ جوامع الکلم کے مصداق تھے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث اس طریق سے حسن بالسند غریب بالمتن، یعنی مختلف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے. تو گویا کہ حدیث کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کہ حدیث کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہے، اگرچہ اس کے متن میں غرابت ہے، مگر اس کی سند میں کوئی بہت زیادہ کلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ضعف تک لے جایا جائے. حسن غریب جو ہوتی ہے وہ قریب بصحت ہوتی ہے، وہ صحیح حدیث کے قریب ہوا کرتی ہے.